باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، پہلے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو لوگ ان کو کہتے تھے، جو جس بستی میں وہ رہتے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے کہ یار نماز پڑھ۔ اس وقت وہ تھوڑے جوان تھے تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ بڑے بہادر تھے، بڑے پہلوان تھے، تو کوئی بندہ ان کے نزدیک نہیں جاتا تھا، سخت آدمی تھے، تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مولوی، مفتی، جو بھی اس بستی میں رہتے تھے لوگ، تو ان کو کہتے تھے یار کہ نماز پڑھ، نماز تو پڑھ، تیرا دل نرم ہو جاتی، تیرا دل بہت سخت ہے، تو لوگوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو وہ بات نہ مانتے، تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ جب جوانی سے اڑنے لگے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا لالچ ختم ہو جاتا ہے، اس کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بد اخلاقی بھی چھوڑ جاتا ہے، اخلاق اپنانا شروع، کیونکہ وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ انسان جب کچھ نہ کر سکے تو وہ پھر فوری راست پر آ جاتا ہے، یعنی کہ معذور ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص معذور ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کی بازو ٹوٹ جاتے ہیں، لت ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر وہ جن کے ساتھ برا بولتا ہوتا ہے نا، ان کو ساتھ بھی اچھا بولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ یار اگر میں نے اس کے ساتھ، پھر وہ صلح کرنے کے چکر میں آ جاتا ہے۔ پہلے وہ غصہ کرنے میں، ناراضگی کرنے میں چکر میں ہوتا ہے، جب معذور ہوتا ہے نا، محتاج ہوتا ہے، تو پھر وہ ان سے صلح کرنے کے چکر میں آ جاتا ہے، یار کبھی نہ کبھی چلو پانی دے دے گا، ناراض ہوا تو پھر یہ نہیں دے گا۔ تو جب انسان معذور ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ بھی اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، یار اب یہ محتاج ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اس کے ساتھ ناراضگی بھی رکھتے ہیں کہ اب قابو ہے نا، ایسے ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ انسان محتاج ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو پھر اس کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا یار، جو ٹرنا پھرنا ہوتا ہے نا، پتہ تو اس کا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مر جاتا ہے، جو بیمار ہے وہ بھی مرے گا، جو ٹھیک ہے وہ بھی مرے گا، مگر وہ جو محتاج ہو جاتا ہے وہ زیادہ ہی پھر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ بھی کہتے ہیں یار چھوڑو سی یار، جو کچھ کرتا رہا کہتا، اب محتاج ہے یار، اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بزرگ ہو گئے تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب نماز پڑھنا شروع ہو گئے تو لوگ آتے جاتے دیکھتے، یار اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا، یار اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا، یہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو پھر لوگ نا اس کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے، تو ایک دن گاؤں والے بھی بیٹھے، اور اس کا بال بچہ بھی اس کے پاس بیٹھا۔ اس نے کہا یار میں نے بڑی غلطی کی ہے، بڑا کفر کیا ہے، اب میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، تو میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہوں، لیکن جو میں نے نماز قضا کی ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ میں کیسے ادا کروں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو کسی نے کہا یار بزرگا فکر نہ کر، ہم یار تمہاری نماز جو تو نے قصر کی ہیں، نہیں پڑھی ہیں، ہم ادا کریں گے۔ بیٹوں نے بھی کہا، بیٹیوں نے بھی کہا، بیوی نے بھی کہا کہ ہم ادا کریں گے۔ تو اس کو نا سکون مل گیا۔ اس نے کہا یار چلو یہ تو تم ادا کر دو گے، یار جو میں نے لوگوں کو مارتا رہا، جو فوت ہو گئے، ان کے ساتھ میں کیسے کیا معاملہ کروں۔ انہوں نے کہا بس آپ قبرستان میں جایا کریں، ان سے معافی مانگا کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا یار یہ بھی بات ٹھیک ہو گئی۔ اس نے کہا
کہ یار جب میں مروں، فوت ہو جاؤں، تو سب لوگ آ کر یہ کہنا یہ اچھا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بھی آپ کی بات ہم مان جائیں گے۔ اس نے کہا اس دن تم لوگوں نے رونا نہیں ہے، یہی کہنا یہ بڑا ہی اچھا تھا، یہ بہت نیک تھا، بہت پرہیزگار تھا، مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ تو یہ جب آیا نا لفظ اس کی زبان پر کہ یہ کہنا کہ مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرتا تھا، تو ایک نا آدمی بولا، اس نے کہا یار بزرگا تو بڑا مارتا تھا ہمیں یار، اب تو بوڑھا ہو گیا، کہتا ہے کہ جو نا یہ کہو کہ، اس نے کہا یار گالی سننی ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ بھی معاف کر دے گا، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو پھر اللہ نہیں معاف کرے گا۔ جو اللہ کے کام ہیں وہ تو اللہ معاف کر دے گا، جو اللہ کے حکم ہے، جو میں نے اس کی نافرمانی کی، اس سے میں توبہ کر لی، وہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ یار جو میں نے تم لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں وہ تو تم معاف کرو گے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک، یہ بھی بات ٹھیک ہوگی، اور جو نہیں آئے ان کو بھی یار یہ کہنا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے غسل جو ہے نا، جو پرہیزگار آدمی ہے وہ مجھے غسل دے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ بھی ہم مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کو کہیں، وہ آپ کو غسل دیں گے۔ اس نے کہا کفن، جو میرے پاس پیسے ہیں اپنی جیب سے نکالے۔ اس نے کہا یہ حق حلال کے پیسے ہیں تو یہ تم رکھ لو، تو یا میرے لیے کفن لاؤ تو اس کو رکھ دو، یہ مجھ کو پناہ دینا۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ بھی ہم کر دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے یار بیوی بچوں پر ظلم نہیں کرنا، میں فوت ہو جاؤں تو ظلم نہیں کرنا، میں مخلوق پر ظلم کرتا رہوں، اپنے گاؤں والوں پر ظلم کرتا رہوں، یار میرے بیوی بچوں پر زیادتی ان کے ساتھ نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا بابا جی نہیں کریں گے۔ اس نے کہا یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، جب میرا جنازہ مجھے کفن دفن دے دے تو میری چرپائی کے پاس نہیں رونا۔ بیوی کو بھی کہا، بچوں کو بھی کہا، اور دل میں میرے لیے معافی مانگنا اللہ رب العزت سے کہ یہ جو بھی آئے نا اس کو یہی کرے کہ یار اس کو یہ دعا یار اس کے لیے کرو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت اس کے سوال و جواب میں آسانی فرمائے۔ تو رونا نہیں، میرے میت پر رونا نہیں، میری لاش پر رونا نہیں، میری چرپائی کے پاس رونا نہیں، مجھے بس یہ دعائیں دیتے رہنا۔ انہوں نے کہا بابا جی ہم یہ کریں گے۔ بیوی نے کہا یہ کریں گے، بیٹوں بیٹیوں نے بھی کہا یہی کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ جب مجھے غسل کفن ہو جائے نا پھر میری قبر کا انتظام جلدی کرنا۔ اس نے کہا کہ قبر جو کھودیں گے ان کو ذرا بلا کے لاؤ۔ وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا بس جس وقت میں فوت ہو جاؤں تم فوری قبر میری نکال لاؤ، جلدی کرنا۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی ہم ضرور اسی طرح کریں گے۔ اس نے کہا پھر میرے جنازے کو فوری جو ہے نا لے جانا، جب میرا جنازہ ادا کرنا، ادا کے بعد اگر مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے کس کا قرض دینا ہے کس کا نہیں دینا، تو جب میرا نماز جنازہ ادا کرنے لگوں تو مولوی صاحب کو کہہ دینا کہ یار اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی، ظلم کیا، قرض لے کے نہیں دیا تو مجھے معاف کر دے، اگر معاف نہ کرے تو یار میرا جو بھی قرض ہوگا تھوڑا مجھ وہ ادا کر دینا، یار کر دو گے؟ انہوں نے کہا کر دیں گے یار کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی مسئلہ بہتر ہو گیا، حل ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ فوری مجھے دفن کر دینا۔
دیری نہیں کرنی، فوری دفن کر دینا۔ انہوں نے کہا دفن کر دیں گے بابا جی، فوری دفن کر دیں۔ اس نے کہا دفن کر کے پھر فوری جانا ہے، پھر وہاں میری قبر پر بیٹھے رہنا۔ انہوں نے کہا بابا جی کتنی دیر بیٹھو؟ اس نے کہا میرا تو جی چاہتا ہے کہ تب جب تک زندے ہو میری قبر پر ہی بیٹھے رہو، جب تک زندے ہو تو میرے لیے دعا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا بابا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو تن تنہا چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، جیسے ظالم آدمی کو دنیا میں لوگ تن تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ظالم ہوتا ہے، جو مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے، اس کا دنیا میں اللہ رب العزت اس کا جینا محال کر دیتے ہیں، دشوار کر دیتے ہیں، کوئی مخلوق اس کے نزدیک تک نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں دنیا میں بھی اکیلا ہی رہا اور قبر میں بھی اکیلا رہوں گا، تو میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ بیوی بچوں کو نصیحت فرمائی اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت جب انسان پر خوش ہو جائے تو پھر مخلوق بھی اس پر خوش ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت انسان پر ناراض ہو جائے تو پھر مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے ایٹومیٹک اس کی بیوی بچے مخلوق اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ جس کی صلح ہوتی ہے یقیناً مخلوق بھی اس کے ساتھ صلح کر لیتی ہے۔ انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیانا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔